نحمده ونصلي على رسوله الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله دائما أبدا صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کریں، اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ تعالیٰ نیکی صدقہ دینے والا خبردار ہے، نیکی کا صدقہ دینے والا خبردار ہے۔ آج 26 شعبان المعظم ہے اور ہماری آج کی یہ نشست حضور شہنشاہ ہفت اقلیم تاج الملت والدین سرکار سیدنا بابا محمد تاج الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت ہے۔ اللہ تعالیٰ سرکار بابا جان کی خدمت میں ہماری اس خدمت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہمارے کہنے، آپ کے سننے، آپ کی نشست، ہمارا اور آپ کا یہ بیٹھنا بابا جان کی خدمت میں اللہ تعالیٰ قبول و مقبول فرمائے۔ تحویل قبلہ، اس کے بعد صبر، نماز اور صبر پر انعام کس قسم کا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اس کو بیان کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ حج کے مناسک بیان کرتا ہے، کیونکہ اس میں بھی تکالیف پر صبر کرنا وہ نفس کا صبر ہے، اور حج میں چونکہ جسمانی تکالیف ہوتی ہے اور اس پر آدمی اس کو بھی برداشت کرتا ہے، تو یہ بھی ایک صبر کا حصہ ہی ہے۔ تو فرمایا ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ۔ حجاج کرام جانتے ہیں کہ صفا اور مروہ کیا ہے۔ اس میں مختلف اقوال ہیں کہ صفا کو صفا کیوں کہتے ہیں اور مروہ کو مروہ کیوں کہتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ صفا ایک صاف ستھرا پتھر ہے جو صفا پہاڑی پر کثرت سے پایا جاتا، اس مناسبت سے اس کو صفا کہا گیا، اور مروہ چھوٹے اور چمکدار پتھر اس پر تھے، اس لیے اس کو مروہ کہا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ صفا کو صفا اس لیے بھی کہا گیا کہ اس پر حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام اس پر تشریف فرما ہوئے، اس لیے صفی کی مناسبت سے اس کو صفا کہا گیا۔ اور مروہ پر امرأت، چونکہ حضرت حوا عورت تھی اور امرأتن کے معنی عورت کے ہیں، اس لیے اس کو مروہ کہا گیا۔ اور بھی مختلف اقوال مفسرین اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہیں کہ صفا کو صفا کیوں کہا جاتا ہے اور مروہ کو مروہ کیوں کہا جاتا ہے۔ حجاج اکرام جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اتر کی طرف ایک دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، اور اس کی صحیح کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اس کا بھی دوڑ لگاتے ہیں، ایک مخصوص حد تک دوڑتے ہیں، اس کے بعد تیز قدم سے چلا جاتا ہے۔ صفا مروہ کیا ہیں؟ تو اللہ دو پہاڑیاں ہیں، حالانکہ دنیا میں اس سے اونچی اونچی پہاڑیاں اور اس سے خوبصورت پہاڑ موجود ہیں۔ ہمارے کشمیر کے اندر یہ گولان میں
اس سے خوبصورت پہاڑ موجود ہیں، دنیا کے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ایسا اس پہاڑی پر کیا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی، قدرت کی نہیں، اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ہمارا اپنے ہندوستان نشان سمجھتے ہیں آپ، نشان تو سمجھتے ہوں گے، ہمارا اپنا بھی ایک ملکی نشان ہے جس کو ہم ترنگا کہتے ہیں۔ ترنگے کا اپمان جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، تو اس کو کہتے ہیں نشان۔ حکومت جس کو اپنا وہ آئی قرار دے، یہ ہماری نشانی ہے۔ حکومت کی ساری بلڈنگیں، عدالتیں، عدالت کی بلڈنگ اور ویدھان سبھا اور یہ جو ہوتی ہیں بڑی بڑی چیزیں، یہ سب حکومت کی نشانیاں ہیں، اور اس کی توڑ پھوڑ کرنا، اس پر پتھراؤ کرنا، اس کی بربادی میں کوشش کرنا، یہ ہر ملک کے نزدیک بڑا جرم ہے۔ اب جس کو یہ اگر حکومت کی نشانیاں کسی بھی ملک کا جو اپنا نشان ہوتا ہے، قومی نشان ہو یا ملکی نشان ہو، ہمارا ملکی نشان ترنگا ہے، تو اس ملکی نشان کی کوئی اگر توہین کرے تو وہ بڑا مجرم قرار دیا جاتا ہے۔ اس بات کو ہم دھیان میں رکھیں، اور جس چیز کو پھر اللہ اپنا نشانی قرار دے، سبحان اللہ۔ دنیا کی حکومتیں جس کو اپنی نشانی بول دے، کہہ دے، تو اس کا جو اپمان اور توہین کرے تو اس کا انجام دنیا والوں کو معلوم ہے۔ اب جس کو قدرت اپنی نشانی قرار دے، سبحان اللہ، اس کی عظمت کا کیا کہنا۔ ہر ملک والا اپنے ملک کی نشان کی قدر کرتا ہے، لیکن چونکہ قدرت تو قدرت ہے، پھر ہر ایک پر اس کا قانون مسلم ہے، اور اس کی جو نشانی ہے وہ ہر ایک کے لیے ہے، وہاں کے باشندوں کے لیے نہیں، روئے زمین پر ہر رہنے اور بسنے والے چرند و پرند، جن و انس، ہر ایک کے اوپر اس نشانی کی قدر کرنا لازم ہے، چونکہ وہ اللہ کی نشانی ہے، اور ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے۔ جس چیز کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا ہے، اس کی عزت کرنا اب ہر مخلوق پر لازم ہے۔ ان الصفا والمروۃ، بے شک صفا اور مروہ، کیا ہے ایسا اس میں؟ کون سی خوبصورت ہیں؟ کچھ خصوصیت ہیں، کچھ نہیں ہے۔ اب دیکھیں گے تو اب تو کچھ بھی نہیں ہے، چکنا کر دیا گیا ہے اس کو، سب اس کے اوپر ماربل بچھا دیا گیا ہے، پھر بھی نشانی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جو اس کا پس منظر ہے وہ آپ کو بھی معلوم ہے واقعی کہ اس میں جانا مقصود نہیں ہے، کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر دوڑی تھی، ہے نہیں، چند پانی کے اس میں انہوں نے 7 دوڑے، 7 چکر، ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر، وہ سب سے پہلا مرحلہ تھا۔ اس سے پہلے کوئی خصوصیت صفا مروہ کو حاصل نہیں ہے، وہی سب سے پہلی اول خصوصیت صفا اور مروہ کو حاصل ہے کہ حضرت ابراہیم کی زوجہ مبارکہ، حضرت اسماعیل کی والدہ مکرمہ اس پر دوڑی ہیں۔ اللہ کی ایک نیک بندی اللہ کی یاد میں چند بار دوڑ جائیں تو اب اس کی خصوصیت، اس کی کوئی خوبصورتی نہیں دیکھی جاتی، بس وہ اللہ کی نشانی قرار دی گئی۔ سبحان اللہ، یہ مقام ہے اللہ کے پیاروں کا اللہ کے نزدیک۔ پھر بھی اگر کوئی بولے کہ نہیں جی ہم اور وہ تو ایک ہی طرح ہے، تو یہ تو بات ہی الگ ہے، ہم اور وہ تو ایک ہی جیسے ہیں، بات ہی کچھ اور۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانی ہے۔ اگر ایک پتھریلی پہاڑی پر بغیر گھاس پھوس والی، کوئی اس کے اندر خوبصورتی نہیں، کوئی منظر نہیں، کوئی دیدنی نہیں، دیکھنے کے لائق اور آنکھوں کو لبھانے والی کوئی چیز نہیں، ایسی پہاڑی پر اللہ کی ایک نیک بندی چند بار دوڑیں تو وہ اللہ کی نشانی قرار پائے۔ سرکار تاج الاولیاء کا وہ قلب مبارک جہاں ہر دم ہر پل اللہ کی تجلیات کا نزول ہوتا ہو، سبحان اللہ، تو سرکار تاج الاولیاء کا قلب مبارک اللہ کی نشانیاں کیوں قرار نہ پائے؟ تمام اولیاء اللہ اسی وجہ سے اللہ کی نشانی ہے کہ وہ ان کا قلب گزرگاہ
نظر خداوندی ہے، اللہ کی تجلیات کا ورود اولیاء اکرام کے قلب مبارک پر ہوتا ہے۔ اس لیے اولیاء کے قلوب بھی اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ فمن حج البیت او اعتمر، تو جو اس گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کو پھیرے کرے۔ اصل میں جب ہم حج کو جاتے ہیں یا کے لیے جاتے ہیں تو سب کو یہ حکم معلوم ہے کہ حج میں جائیں یا عمرہ کے لیے جائیں، صفا اور مروہ کی صحیح کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ صفا اور مروہ کی صحیح واجب ہے، وہ بھی صفا سے شروع کریں اور مروہ پر ختم ہوتی ہے۔ قرآن میں تو یہ لکھا نہیں ہے کہ اس کی صحیح واجب ہے، پھر ہم صحیح کرنے کو واجب کیسے کہتے ہیں؟ اس پر تو یہی لکھا ہے کہ اس میں ان پر جو حج کے لیے جائیں یا عمرہ کے لیے جائیں ان پر کچھ گناہ نہیں کہ وہ صفا اور مروہ کی صحیح کرے۔ یہ ہے قرآن کریم کا ترجمہ۔ اس ترجمے سے کہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ صفا اور مروہ کی صحیح کرنا واجب ہے؟ پھر پوری امت، شرق و غرب کے رہنے والے، مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے، چاہے حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، سب کے نزدیک صفا مروہ کی جو صحیح ہے وہ واجب ہی ہیں۔ تو یہ ایک الگ قسم کی بحث ہے۔ مجھے سمجھانا یہ ہے کہ یہی وہ چیز ہے۔ فلا جناح علیہ کا جو لفظ ہے، ہم نے کیا سمجھا اور ہم سمجھ بھی کیا سکتے ہیں؟ یہ واجب ہے، یہ کس چیز نے سمجھایا؟ کس نے سمجھایا ہم کو؟ فلا جناح علیہ کو پڑھ کر امت کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اسی لیے ضرورت پڑتی ہے امام حنیف، شافعی و مالک و حنبل کی۔ یہی وہ چیز ہے جو ائمہ اربعہ نے امت کو سمجھایا ہے کہ قرآن کے اس لفظ کا مطلب کیا ہے۔ آج جو ہم قرآن کا یہ حصہ اور آیت پڑھ کر صفا اور مروہ کی صحیح کو واجب کہتے ہیں، یہ قرآن پڑھ کر نہیں، ائمہ اربعہ کے کہنے کی وجہ سے کرتے ہیں۔ انہوں نے جو قرآن، پھر اس کے تحت جو احادیث آئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل رہا کہ سرکار نے ایک مرتبہ حج کیا، عمرے کیے متعدد مرتبہ، ان عمرہ اور اس حج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کی جو صحیح ہے وہ لازماً طور پر کی۔ جو فرامین ہیں وہ تمام فرامین اور قرآن کی یہ آیتیں پڑھ کر ائمہ مجتہدین، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، مالک و حنبل رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے امت کو جو اس فلا جناح علیہ کے جو مطلب سمجھائے ہیں وہ یہی ہے کہ صفا مروہ کی صحیح کرنا واجب ہے۔ اس لیے ہم مقلد ہیں، الحمدللہ۔ انشاءاللہ اس کا کچھ حصہ جو بھی رہ گیا ہے وہ کل بیان کر دیا جائے گا۔